فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از آیت اللہ سید علی خامنائی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 123۔ دشمنان اسلام کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کے اسباب اور دلائل۔ گزشتہ چند سالوں سے جن چیزوں کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ قرون وسطیٰ کی طرح مستشرقین نے آپ کے وجود مقدس کے حوالے سے توہین آمیز تنقیدوں اور تبصروں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ یہ کوئی اتفاقیہ واقع نہیں، بلکہ قرون وسطیٰ میں بھی جب مستشرقین کے ہاں تاریخ نویسی کا آغاز ہوا تو عیسائی پادریوں نے اپنی تحریروں، تقریروں اور فنون لطیفہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نشانہ بنایا تھا۔ گزشتہ صدی میں ہم نے ایک بار پھر دیکھا کہ مغرب کے غیر مسلم مستشرقین نے جس شخصیت کو شک و شبہ اور جسارت و اہانت کا نشانہ بنایا وہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شخصیت تھی۔ ان واقعات کو پیش آئے ہوئے کئی سال بعد حالیہ سالوں میں ایک مرتبہ پھر سے میڈیا اور نام نہاد ثقافتی لٹریچر کے ذریعے دنیا کے مختلف مقامات پر حضور اکرم کی شخصیت پر ایک بار پھر توہین آمیز حملے کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی ہے، اور یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اس حقیقت کو سمجھ گئے کہ مسلمان اسی مقدس شخصیت کے وجود پر جمع ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ تمام مسلمانوں کو آپ سے عشق اور والہانہ محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسی مرکز کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ علماء اسلام، مسلم دانشوروں، مصنفین، شعراء اور فنون لطیفہ سے وابستہ آرٹسٹ حضرات پر یہ باہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان سے جس قدر ہو سکے اس حد تک مسلمانوں اور غیر مسلموں کے سامنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کریں، اور ان کا یہ عمل یقیناً امت اسلامیہ کے اتحاد اور ان مسلم نوجوانوں کی رہنمائی میں جو اسلام کی طرف بڑی شدت کے ساتھ راغب دکھائی دیتے ہیں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا۔ عصر حاضر میں اسلامی بیداری اور اسلام کی تجدید نو کی نشانیاں۔ برادران و خواہران نے عزیز، دنیا اسلام کو پہلے سے زیادہ آج اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات اور اس کے حقائق سے روشناس کرنے کی ضرورت ہے۔ آج پورے عالم اسلام میں اسلامی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے میدان ہموار ہے۔ آج مغرب کی مادی دنیا کی برائیوں کے مقابلے میں مسلمان اقوام کے لیے توحید کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آج ایک ایسا وقت ہے کہ علماء اسلام اور مسلم دانشوروں کو چاہیے کہ جدوجہد کریں تاکہ لوگوں کے دلوں کو اسلام کی حقیقت سے آشنا کر سکیں اور امت اسلامیہ کو تجدید حیات اسلامی کے لیے متحد کریں کہ الحمدللہ جس کے لیے تمام مقدمات بھی دستیاب ہو چکے ہیں، اور دنیا کے اکثر و بیشتر حصوں میں اس کے واضح آثار اور نشانیاں بھی دکھائی دے رہی ہیں، جس کی ایک واضح مثال اس مملکت میں اس عظیم ملت کے درمیان جمہوری اسلامی نظام کے نفاذ کی صورت میں قائم ہو چکا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے نزدیک کریں۔ جب کبھی بھی اور جہاں کہیں بھی ہم نے اسلام، حقائق اسلامی اور اسلام کی طرف سے ہمارے لیے معین کردہ ذمہ داریوں کو سچے دل کے ساتھ نبھانے کی کوشش کی تو اللہ کی نصرت، کامیابی اور توفیق ہمارے شامل حال رہی ہے۔ ہم نے اپنے ملک کے داخلی مسائل میں بھی اس چیز کا مشاہدہ کیا اور عالم اسلام کو درپیش مسائل میں بھی اس چیز کو دیکھا ہے۔ اگر آج ہم سرزمین لبنان میں نوجوان مومنین کو فتح کامرانی سے ہمکنار ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یہ نہ صرف اس لیے ان کے لیے بلکہ عالم اسلام اور عرب دنیا کے لیے سرخروئی کا باعث ہے۔ یہ فتح و کامرانی ان کی اسلام سے آشنائی اور اس سلسلے میں اس کے امکانات، اس کے احکامات پر پابندی کے ساتھ عمل ہی کی بدولت نصیب ہوئی ہے۔
ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کے درد و الم کا علاج، عظیم ملت اسلامیہ کے دکھ درد کا علاج اور اسلام پر لگائے گئے گہرے زخم یعنی فلسطین کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ فلسطین کا مسئلہ ختم ہو گیا، ملت فلسطین نابود ہو جائے گی اور فلسطین کا مسئلہ جنجالوں اور شور و غل کے نظر ہو کر ہمیشہ کے لیے دفن ہوگا۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی اور خام خیالی ہے۔ وقت کے گزرنے سے اس بات کی عکاسی نہیں ہوتی کہ یہ مسئلہ دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا، بلکہ سرزمین فلسطین اور ملت فلسطین زندہ و جاوید رہیں گے اور فلسطین کا مستقبل روشن ہے۔ مشرقی زمین پر طاقت کے بادل در حقیقت مستکبرین کی شکست کی علامت ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کئی ممالک، چاہے وہ وسطی ایشیائی ممالک ہوں یا بالکان کے علاقوں میں سے، بعض 50 سال اور بعض 70 سالوں تک روس کا حصہ تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک دن یہ ممالک اپنا کھویا ہوا تشخص حاصل کر پائیں گے، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ روس ایک سپر طاقت ہونے کے اعتبار سے ناقابل شکست اور ناقابل زوال سمجھا جاتا تھا، اور ظاہر بین نگاہیں یہ خیال کر رہے تھے کہ جو ممالک روس کے زیر تسلط آ چکے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اس کے کنٹرول میں رہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فلسطین کا مسئلہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ نہ تو فلسطینی ختم ہو جائیں گے اور نہ ہی دنیا کے نقشے سے فلسطین مٹنے والا ہے۔ جس طرح لبنان کا جنوبی علاقہ حذف نہیں ہوا ہے، لبنان کے جنوبی علاقوں میں صہیونی اس لیے نہیں آئے تھے کہ ایک دن اسے وہ دوبارہ خالی کر دیں، بلکہ وہ ہمیشہ وہاں رہنے آئے تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ لبنان کے مسلمان جوانوں کی مسلسل 20 سال تک صبر و استقامت کے ساتھ جدوجہد کے نتیجے میں دشمن کے لیے وہاں کی زمین تنگ ہونے لگی اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ بالکل یہی بات فلسطین پر بھی صادق آتی ہے۔ مسلمانوں کی مقاومت اور جدوجہد اسلام کے ساتھ دل وابستگی دنیا کے اس چھوٹے اور جعلی نقشے کو کچل کر رکھ دے گی اور حقیقی نقشے فلسطین کے نقشے اور ملت فلسطین کو پھر سے دوبارہ اپنی سرزمین پر آباد دکھے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کام ہو کر رہے گا۔ اسلام کی معرفت کے سائے اور اس پر عمل کے نتیجے میں بہت سارے کام جنہیں بہت سارے لوگ محال اور ناممکن سمجھتے ہیں ہو کر رہیں گے، اور جب وہ کام ہو جائے گا تو یقین آئے گا کہ یہ ایسی باتیں نہ تھیں جو ناممکن اور اس حد تک مشکل تھیں جس طرح دکھائی دے رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ خدا امت اسلامی کو بیدار کرے اور ہمیں اسلام، قرآن اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات و تضادات وحدت و یگانگی اور آپس میں محبت و الفت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ خداوند متعال کے سایہ رحمت اور حضرت امام زمانہ کی پاکیزہ دعاؤں کے سائے میں ہم اور پوری امت مسلمہ اسلام کے اس نقطے تک رسائی حاصل کر سکیں گے جسے اسلام نے امت مسلمہ اور بشریت کے تمام افراد کے لیے مد نظر رکھا ہے۔ 17 ربیع الاول عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حکومتی کارندوں سے گفتگو 23 مئی 2000 بعثت بنی نوع انسان کی انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے تاریکیوں سے نکالنے کے لیے ایک نئے باب کا کھلنا ہے۔ اگر اسلام کے پیغام میں اچھی طرح غور و فکر کیا جائے تو یہ دن ہر دور اور ہر عہد کے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں سب کے لیے ایک عید اور ایک بہت بڑے جشن کا دن ہے۔ بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنی نوع انسان کے آگے ایک نیا باب کھولا گیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 43۔ بعثت کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ انسانوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ یہاں ظلمت سے مراد تاریخ کے کسی بھی حصے میں دنیا بھر میں پائی جانے والی وہ تمام اقسام کی تاریکیاں جو انسانی معاشرے پر چھا جاتی ہیں، چاہے وہ شرک اور کفر کی تاریکی ہو یا جہل اور نادانی کی تاریکی ہو، چاہے وہ ظلم و ستم اور بے عدالتی کی تاریکی ہو یا امتیازی سلوک کی یا اسلامی اخلاقیات سے دور ہو کر برائیوں سے آلودہ ہونے کی، چاہے وہ برادر کشی کی تاریکی ہو یا نافہمی اور غلط فہمی جیسے انواع و اقسام کی تاریکیاں۔ اسلام انسان کو ان تمام تاریکیوں سے نکلنے کی ہدایت کرتے ہیں اور بنی نوع انسان کو بھی آہستہ آہستہ یہ چیزیں سیکھتے ہوئے راہ راست کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اپنے پورے ارادے کے ساتھ صحیح طرح
غور و فکر کرتے ہوئے اور اس راہ میں حائل رکاوٹوں کو سمجھتے ہوئے اس راستے کو طے کر رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں نبوی پیغام کو سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ انسان جس قدر علم میں ترقی کرتا جا رہا ہے اتنا ہی وہ اسلام کے پیغام کا حامل ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کی استکباری طاقتیں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، انسانی احساسات دبانے نیز انسانوں کو اپنا تابع بنانے کے لیے جن حیوانی اور خوفناک وسائل سے استفادہ کرتی ہیں، بنی نوع انسان پر استکباری طاقتوں کے مظالم ایسے ہی آشکارا ہو جاتے ہیں۔ اتنے ہی اسلام کے نور کو سمجھنے کے مواقع پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور انسان زیادہ سے زیادہ اس کی پیاس محسوس کرتا جا رہا ہے۔ آج ہم بنی نوع انسان میں اسلام کے لیے چاہت کے آثار کو، جو توحید کے پیغام، معنویت کے پیغام، عدالت کے پیغام، انسانی شرافت کے پیغام پر مبنی ہے، زیادہ سے زیادہ محسوس کر رہے ہیں اور انسان ان چیزوں کا مشتاق ہوتا جا رہا ہے۔ البتہ ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی رفتار، گفتار و عزم و ارادہ کے ذریعے اس پیغام کو دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی امت اسلامیہ کے کچھ مومن لوگ جب کوئی اچھا کارنامہ انجام دیتے ہیں تو ان کے اس عمل سے لوگوں کی نظروں میں اسلام کی نورانیت اور اس کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے کسی گروہ میں کوئی کمزوری، بدحالی، ذلت، پستی اور پسماندگی نظر آ جائے تو یہ چیزیں اسلام کے وقار اور اس کی عظمت میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ آج اگر امت اسلامیہ اور امت کے طاقتور لوگ جن میں کچھ کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے کوئی ایسی بات کریں یا کوئی ایسا عمل انجام دیں جو تنزلی کا باعث بنے تو یہ دنیا والوں کی نظر میں اسلام کی توہین شمار ہوتا ہے۔ لہذا آج مسلمان سیاستدانوں کے کندھوں پر بہت بھاری ذمہ داریاں ہیں۔ علماء اسلام کی ذمہ داریاں بھی سنگین ہیں۔ اسی طرح مسلمان دانشوروں، ہنرمندوں، ادیبوں، لکھاریوں اور الغرض ہر ایک مسلمان فرد پر جو کچھ وہ کر سکتا ہے، اسی نسبت سے اس پر بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ آج وہ وقت آ پہنچے کہ دنیا کے سامنے، مظلوم انسانوں کے سامنے اور دنیا کے حیران اور پریشان انسانوں کے سامنے اسلام کا پیغام ہاتھ میں لے کر ان سے کہا جائے کہ تمہاری نجات کا راستہ یہی ہے، یہ حقائق ہیں۔ عید مابعث کے موقع پر حکومتی کارندوں اور اسلامی ممالک کے سفیروں سے ملاقات 25 اکتوبر سن 2000 مدینہ منورہ میں 10 سالہ اسلامی حکومت کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مختصر جائزہ۔ میں یہاں پر مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کے دوران حضور اکرم کی سیرت کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو پوری تاریخ انسانیت کا ایک درخشاں ترین دور ہے۔ یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ تاریخ بشریت کی اس مختصر مگر متحرک اور حیران کن حد تک مؤثر دور کو سمجھا جائے۔ مدنی زندگی کا 10 سالہ دور آپ کے 23 سالہ دور رسالت کا دوسرا حصہ، جبکہ 13 سالہ مکی دور آپ کے دور رسالت کا پہلا حصہ یا اس دوسرے حصے کے لیے تمہید کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا 10 سالہ دور، جو اسلامی نظامی حکومت قائم کرنے نیز ہر زمانے اور ہر جگہ بسنے والے انسانوں کے سامنے اسلامی حاکمیت کا ایک رول ماڈل پیش کرنے کا دور ہے۔ یہ ایک ایسا کامل نمونہ اور رول ماڈل ہے کہ اس کی دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن اس کامل نمونے کو دیکھ کر کچھ خصوصیات کی پہچان حاصل کی جا سکتی ہے، اور وہ خصوصیات انسانوں اور مسلمانوں کے لیے نشان راہ کی حیثیت رکھتی ہیں، اور انہی خصوصیات کو دیکھ کر کسی بھی نظام اور انسان کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مقصد اس فاسد اور ظالمانہ نظام کے خلاف نبرد آزما ہونا تھا، جو اس دور کے سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی میدانوں میں مستحکم تھا۔ آپ کا مقصد صرف کفار مکہ سے نمٹنا ہی نہیں تھا، بلکہ ایک عالمی مسئلہ تھا۔ آپ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ جہاں کہیں بھی زمین ہموار نظر آتی وہاں اس امید کے ساتھ اسلامی عقیدے کا بیج بوتے تھے کہ وقت آنے پر یہ بیج ایک تناور درخت کی شکل اختیار کرے گا۔ آپ کا ہدف یہ تھا کہ آزادی، بیداری اور انسانی سعادت کا یہ پیغام ہر شخص تک پہنچ جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ کام ایک رول ماڈل نظام کو وجود میں لائے بغیر ممکن نہ تھا۔ لہٰذا آپ مدینہ تشریف لائے تاکہ ایک رول ماڈل نظام وجود میں لا سکیں، اور یہ کہ اس نظام کو کب تک چلایا جا سکتا ہے یا بعد میں آنے والے لوگ کس حد تک خود کو اس نظام سے وابستہ رکھ سکتے ہیں، وہ انہی پر منحصر ہے۔ نبی کا کام تو ایک مثال قائم کرنا اور اسے تمام انسانوں اور تاریخ کے سامنے پیش کرنا تھا۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا وہ کئی خصوصیات کا حامل تھا، مگر ان میں سے ذیل کی 7 خصوصیات زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نظام کی 7 اہم اور نمایاں خصوصیات۔ نمبر 1، ایمان اور معنویت۔ پہلی خصوصیت ایمان اور معنویت ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نظام میں ایمان اور معنویت کو ایک ایسے محرک اور مشین کی حیثیت حاصل ہے جو حقیقت میں اس نظام کو آگے بڑھانے والے ہیں، جو لوگوں کے دل و ذہن کے سرچشمے پھوٹتا ہے اور انسان کے ہاتھ پیر اور دیگر اعضاء و جوارح کو صحیح راستے پر قائم رکھتا ہے۔ پس نبوی نظام کی پہلی خصوصیت لوگوں میں ایمان اور معنویت کی روح پھونکنا اور ان کے عقائد کو استحکام بخشنا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کا آغاز مکہ سے کیا اور مدینے میں اس کے پرچم میں اقتدار کو پوری طاقت کے ساتھ بلند کیا۔ نمبر 2، عدل و انصاف۔ دوسری خصوصیت عدل و انصاف ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نظام میں قوانین کے نفاذ کا حقیقی معیار عدل و انصاف اور کسی کا لحاظ کیے بغیر حق کو اس کے حقدار تک پہنچانا ہے۔ نمبر 3، علم و معرفت۔ تیسری خصوصیت علم اور معرفت ہے، یعنی نبوی نظام میں ہر چیز کی بنیاد علم و معرفت اور آگاہی و بیداری پر قائم ہے۔ یہاں آنکھیں بند کر کے آگے بڑھنے کی بالکل بھی گنجائش نہیں، لہٰذا یہاں پر لوگوں کو علم و معرفت کے ذریعے قوت فیصلہ عطا کرتے ہوئے انہیں ایک کارآمد کارکن بنایا جاتا ہے، نہ کہ انہیں ایک بے مقصد اور ناکارہ آدمی بنایا جاتا ہے۔ نمبر 4، اخوت اور بھائی چارگی۔ چوتھی خصوصیت اخوت اور بھائی چارگی ہے، یعنی نبوی نظام میں خرافات، ذاتی مفادات اور نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ہونے والے جھگڑوں کو برا سمجھا جاتا ہے اور ان کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں اخوت، بھائی چارگی اور ہمدردی کا ماحول پایا جاتا ہے۔ نمبر 5، اخلاق اور کردار کی اصلاح۔ پانچویں خصوصیت اخلاق اور کردار کی اصلاح، یعنی جس کے ذریعے یہ نظام ہر قسم کی اخلاقی برائیوں سے انسان کو پاک و صاف کرتا ہے اور اسے تمام آلودگیوں سے نجات دیتا ہے اور اسے ایک با اخلاق اور پاک و صاف انسان بناتا ہے، انہیں پاکیزہ بناتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ یہاں تزکیہ نفس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہترین طریقۂ تربیت کے ذریعہ آدمی کو انسان بناتے تھے۔ نمبر 6، عزت اور اقتدار۔ چھٹی خصوصیت عزت اور اقتدار ہے، یعنی نبوی نظام اور اسلامی معاشرہ غیروں کے سامنے دست سوال نہیں پھیلاتا، اسے اپنی عزت اور اپنے اقتدار سے بڑا پیار ہے۔ وہ اپنی مصلحتوں کی تعین خود کرتا ہے، پھر اپنے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے شاہراہ نجات پر گامزن ہوتا ہے۔ نمبر 7، کام اور مسلسل جد و جہد۔ ساتویں خصوصیت کام، کوشش اور مسلسل جد و جہد ہے، یعنی اسلامی معاشرہ اور نظام نبوی میں ٹھہراؤ اور جمود کا کوئی تصور نہیں، بلکہ یہاں تو مسلسل جد و جہد، کوشش اور کام کاج و رواج ہے۔ یہاں ایسا مرحلہ ہی نہیں آتا جہاں ٹھہر کر انسان یہ کہہ سکے کہ کام ختم ہو گیا، اب بس آرام کیا جائے۔ البتہ اس جد و جہد میں ایک لذت پائی جاتی ہے، اس کام میں تھکن، سستی اور ملال کا گزر بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا کام ہے جو انسان کے اندر ایک سرور اور شوق پیدا کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نظام کو مکمل طور پر عملی جامہ پہنا کر ہمیشہ کے لیے بطور نمونہ تاریخ کے پیش نظر رکھنے کے ارادے سے مدینے میں داخل ہوئے، تاکہ آپ کے بعد رہتی دنیا تک تاریخ کا کوئی بھی شخص کبھی اور کہیں بھی اس طرح کا نظام وجود میں لا سکے اور لوگوں کے دلوں کو اس جانب متوجہ کر سکے اور لوگ ایک اچھے معاشرے کی جانب بڑھ سکیں۔ البتہ ایک ایسے نظام کو وجود میں لانے کے لیے درج ذیل مضبوط اور اعتقادی اور انسانی بنیادوں کی ضرورت ہے۔ اول سب سے پہلے صحیح عقائد اور فکر سلیم کا ہونا ضروری ہے، تاکہ ان صحیح افکار پر اس نظام کی بنیاد رکھی جا سکے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی دور میں ان عقائد اور افکار کو کلمہ توحید، انسانی عزت اور دیگر معارف کے قالب میں بیان فرمایا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں اپنی زندگی کے آخری لمحات تک ایک مسلمان کو ان عقائد اور افکار کی تعلیم دیتے رہے جنہیں اس نظام میں بنیادی حیثیت حاصل تھی۔
دوم، یہ ایسی انسانی بنیادوں ستونوں کی ضرورت تھی جن کے دوش پر اس عظیم الشان عمارت کی بنیاد رکھی جانی تھی، کیونکہ اسلامی نظام کا وجود کسی ایک فرد سے وابستہ نہیں ہے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام مکہ مکرمہ میں بہت سارے ایسے ہی انسانی ستون وجود میں لائے اور انہیں تیار کیا۔ مکہ مکرمہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد، جن کے مقام و مرتبے میں فرق ضرور تھا، موجود تھی، جو پیغمبر اسلام کے 13 سالہ سخت ترین مکی دور کی جدوجہد اور کوششوں کا نتیجہ تھی۔ کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو ہجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی آپ کا پیغام سن کر یثرب میں ایمان لا چکے تھے، جیسے سعد بن معاذ اور ابو ایوب انصاری اور دوسرے بہت سارے افراد۔ اس کے بعد مدینہ تشریف لاتے ہی پیغمبر اکرم نے لوگوں کی تربیت کا فریضہ انجام دینا شروع کیا، جس کے نتیجے میں دن بدن شائستہ، شجاع، مدبر، مومن، بامعرفت اور حکیم افراد مدینے میں ظاہر ہوتے گئے، جہاں ہر ایک کا کردار اس بلند و بالا عمارت میں ایک اہم اور مستحکم ستون کی حیثیت رکھتا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہجرت کرنا، آپ کے ہجرت کرنے سے پہلے اس شہر کو یثرب کہا جاتا تھا، اور آپ کے تشریف لانے کے بعد اس کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا۔ ایسا ہی تھا جیسے موسم بہار کی ہوا کا ملائم جھونکا، جس نے اس پورے شہر کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا، اور سب کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ یقیناً کوئی تبدیلی آ چکی ہے۔ لہٰذا لوگوں کے دل و دماغ متوجہ اور بیدار ہونے لگے، اور جب لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ آپ قبا کے مقام پر تشریف لا چکے ہیں، قبا مدینے کے قریب ایک جگہ ہے جہاں آپ نے 15 دن قیام کیا، تو اہل مدینہ کے دلوں میں آپ کی زیارت کا اشتیاق بڑھنے لگا۔ بعض لوگ آپ کے دیدار کی خاطر قبا تشریف لے گئے، قبا پہنچنے لگے، اور بعض مدینے ہی میں آپ کا انتظار کرنے لگے۔ اور جب آپ مدینہ تشریف فرما ہوئے تو اس شوق زیارت نے لوگوں کے دلوں میں ایک طوفان برپا کر دیا اور انہیں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ لوگوں کو یکایک یہ احساس ہونے لگا کہ اس عظیم شخصیت کی رفتار اور گفتار کی وجہ سے ان کے عقائد، احساسات، قبائلی تعصبات اور ان سے وابستگیاں ختم ہو چکی ہیں، اور وہ ایک جدید دروازے سے حقائق عالم اور اخلاقی معارف سے روشناس ہو چکے ہیں۔ یہ وہ طوفان تھا کہ جس نے پہلے تو مدینہ کے لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کیا اور بعد میں مدینہ کے اطراف میں بھی پھیلنے لگا۔ پھر اس نے مکہ کے قلعوں کو فتح کر لیا اور آخر کار دور دراز علاقوں میں بھی قدم رکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس دور کی 2 عظیم طاقتوں کے مرکز تک پہنچ گیا، اور جہاں بھی گیا اس انقلاب نے لوگوں کے دل ہلا دیے اور ان کے وجود میں ایک انقلاب برپا کیا۔ صدر اول کے مسلمانوں نے ایک ایران اور روم کو اپنے ایمان کی فتح سے فتح کیا، اور جن علاقوں کو فتح کیا وہاں کے لوگوں کے دل بھی مسلمانوں کو دیکھ کر ایمان کے نور سے منور ہو جاتے تھے۔ تلواریں تو صرف اس لیے تھیں کہ ان کے ذریعے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹایا جائے، ورنہ لوگوں کی اکثریت نے ہر جگہ اس انقلابی پیغام کو دل سے قبول کیا تھا، اور اس دور کی 2 سپر طاقتیں یعنی ایران اور روم مکمل طور پر نظام اسلامی اور مملکت اسلامی کا حصہ بن گئے۔ یہ سب کچھ صرف 40 سال کے عرصے میں ہوا، جن میں سے شروع کے 10 برسوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس موجود تھے، جبکہ باقی 30 برس کا تعلق آپ کی وفات کے بعد سے ہے۔ مدینہ کے 10 سالہ دور اقتدار میں آپ کی سیرت میں موجود بے شمار دروس۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی اپنے کام کا آغاز فرمایا۔ آپ کی زندگی کا ایک حیرت انگیز شاہکار یہ بھی کہ آپ نے ان 10 برسوں میں ایک لمحہ بھی ضائع ہونے نہیں دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی معنویت و ہدایت اور تعلیم و تربیت کی نور افشانی میں ذرہ برابر بھی کوتاہی سے کام نہیں لیا۔ آپ کا سونا جاگنا، کوچہ و بازار میں آنا جانا، عبادت و بندگی، گھریلو زندگی اور آپ کے وجود مبارک سے متعلق ہر شے ایک درس کا عنوان رکھتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات میں عجیب برکتیں پائی جاتی ہیں، ایسی بابرکت زندگی جس نے پوری تاریخ کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھا اور پوری تاریخ پر اثر انداز رہی۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ مساوات و برابری، اخوت و برادری، عدل و انصاف اور انسان دوستی جیسی بہت سی مقدس تعلیمات جن کے تقدس کو انسان صدیوں بعد سمجھ پایا ہے، ان کا تقدس آئین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بارہا برقرار ہے۔
دوسرے ادیان کی تعلیمات میں یا تو ایسی اعلیٰ صفات کا وجود ہی نہیں تھا یا کم از کم انہیں عروج نہیں ملا۔ آپ نے یہ سارے کام اپنی 10 سالہ حکومت کے دوران انجام دیے تھے۔ آپ کی زندگی کتنی بابرکت تھی۔ آپ نے مدینہ پہنچتے ہی اپنی پوزیشن واضح کر دی جس اونٹنی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے۔ جب وہ مدینہ میں داخل ہوئی تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوئے۔ اس دور میں مدینہ مختلف محلوں میں تقسیم تھا اور مدینہ مختلف محلوں میں تقسیم تھا اور ہر محلے میں متعدد گھرانے اور گلی کوچے تھے اور ہر محلہ کسی نہ کسی قبیلے سے متعلق تھا۔ لوگوں میں بھی کسی کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا تو کسی کا قبیلہ خزرج سے۔ جب آپ کی اونٹنی یثرب میں داخل ہوئی اور جس قبیلہ اور محلے سے گزرتی تھی، اس قبیلے کے بزرگ آگے بڑھ کر اونٹنی کا مہار تھام کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، یہیں ٹھہر جائیں، ہمارا گھر، ہماری زندگی، ہماری دولت و ثروت سب آپ پر نثار۔ حضور فرماتے تھے اونٹنی کے سامنے سے ہٹ جائیے کیونکہ یہ حکم کے مطابق چل رہی ہے، لہٰذا اسے جانے دیجیے۔ لوگ اونٹنی کے سامنے سے ہٹ گئے اور دوسرے محلے پہنچ گئی تو یہاں کی بھی قبیلے کے سرداروں، بزرگوں، بوڑھوں اور جوانوں نے آگے بڑھ کر آپ کی اونٹنی کی مہار تھام کر کہا، اے اللہ کے رسول، یہیں پر اتر جائیے، یہ آپ ہی کا گھر ہے، آپ جو چاہیں آپ کو فراہم کیا جائے گا، ہم سب آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا، راستے سے ہٹ جاؤ اور اونٹی کو آگے بڑھنے دیجیے۔ آپ کی اونٹنی مختلف گلیوں اور محلوں سے ہوتی ہوئی بنی نجار کے محلے تک پہنچ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، جس کی وجہ سے قبیلہ نجار کا شمار آپ کے ننیال میں ہوتا تھا۔ لہٰذا اس قبیلے کے لوگوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں، آپ ہمارے یہاں اتر جائیے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، سامنے سے ہٹ جائیے اور راستہ دیجیے، سواری حکم کی پابند ہے۔ یہاں تک کہ اونٹنی چلتے ہوئے مدینے کے غریب محلے میں بیٹھ گئی۔ سب دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کس کا گھر ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہے، یعنی مدینہ کے غریب اور نادار لوگوں میں سے ایک شخص کا گھر ہے۔ جناب ابو ایوب انصاری اور ان کے اہل خانہ باہر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھائے اور اندر چلے گئے۔ نبی رحمت بھی ایک مہمان کی حیثیت سے گھر میں داخل ہوئے۔ حضور اکرم نے مدینہ کے قبائل کے سرداروں اور رئیسوں کی دعوت مسترد کرتے ہوئے اپنی اجتماعی پوزیشن واضح کر دی اور سب سمجھ گئے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار معاشرت مال و منال، جاہ و جلال، قوم و قبیلہ، رشتہ داری وغیرہ اب ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگا۔ آپ نے پہلے مرحلے میں یہ واضح کر دیا کہ اجتماعی معاملات میں لوگوں سے آپ کا سلوک کس بنیاد پر استوار ہوگا اور آپ کا وجود کس طبقے کے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر نور اور آپ کی تعلیمات سے بہرہ مند ہوں گے، مگر جو طبقہ معاشرے میں محروم و مظلوم تھا وہ اب زیادہ آپ کی رحمت کا حقدار ہوگا تاکہ اس کی محرومیاں اور مظلومیت کی تلافی ہو سکے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیکار زمین کا ایک ٹکڑا تھا۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ کہا گیا کہ 2 یتیم بچوں کی ہے۔ آپ نے اپنی جیب سے رقم دے کر وہ زمین خرید لی اور فرمایا، یہاں مسجد تعمیر ہوگی۔ مسجد یعنی اسلام کی عبادتی، اجتماعی، حکومتی اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز، یعنی لوگوں کے اجتماع کی جگہ۔ اسلامی معاشرے کو ایسے مرکز کی ضرورت تھی، لہٰذا مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی۔ آپ نے مسجد کی زمین کے لیے کسی سے درخواست نہیں کی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، بلکہ خود اپنی رقم خرچ کی۔ اگرچہ ان 2 بچوں کے سر پر باپ کا سایہ نہ تھا اور ان کا کوئی دوسرا حمایتی اور طرفدار بھی نہ تھا، مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہربان باپ اور شفیق سرپرست کا کردار ادا کرتے ہوئے ان کے حق کا لحاظ رکھا۔ جب مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے پہلے خود پیغمبر رحمت نے اپنے دستے مبارک سے زمین کی کھدائی شروع کی۔ صرف اعزازی طور پر نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں محنت کی اور پسینہ بہایا۔ آپ تعمیراتی کام میں اس طرح مصروف تھے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے لوگ بھی یہ کہتے ہوئے تعمیر کے کاموں پر مشغول ہو گئے کہ نبی کام کر رہے ہیں اور ہم بیٹھے رہیں۔ سب کی انتھک محنتوں کے نتیجے میں مسجد کی تعمیر بہت جلد مکمل ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ واضح کر دیا کہ اگرچہ قوم کی رہبری میرے اختیار میں، مگر اس کا مقصد سلطنت و حکمرانی نہیں ہے۔ اگر یہ طے کر لیا جائے کہ معاشرے میں کوئی کام انجام پا سکے تو اس قوم کا رہبر بھی دوسرے لوگوں کی طرح اپنا خون پسینہ بہائے گا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تدبر اور ہوشیاری کے ساتھ اپنے امور کو آگے بڑھانا۔ اس کے بعد آپ نے سیاسی معاملات اور حکومتی امور سے متعلق اپنے منصوبے کا آغاز فرمایا۔ جب انسان ان تمام چیزوں کا بغور مطالعہ کرتا ہے تو بخوبی سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی قوی عزم اور مضبوط سوچ کار فرما ہے جو علی الظاہر وحی الہی کے بغیر ممکن نہیں۔ آج اگر کوئی شخص ان 10 برسوں کا قدم بہ قدم مطالعہ کرنا چاہے تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا، اور اگر انسان ایک ایک واقعے کا الگ سے جائزہ لے تو بھی کچھ نہیں سمجھ پائے گا۔ لہٰذا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کام کی ترتیب کیا ہے اور کس طرح یہ سارے امور بہترین طریقے اور ہوشیاری کے ساتھ منظم اور صحیح طور پر انجام پائے۔ پہلا کام اتحاد کی فضا ایجاد کرنا تھا، کیونکہ مدینے میں بسنے والے تمام لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی اکثریت نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن کچھ لوگ اب بھی غیر مسلم تھے۔ ان کے علاوہ بھی مدینے میں 3 اہم یہودی قبائل یعنی بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ رہائش پذیر تھے، اور ہر قبیلے کا ایک خاص قلعہ تھا، یعنی یہ قبیلے اپنے مخصوص قلعوں میں جو تقریباً مدینے سے جڑے ہوئے تھے زندگی گزار رہے تھے۔ یہ قبائل کوئی 100-200 سال پہلے مدینہ آ کر آباد ہوئے تھے، لیکن یہ لوگ یہاں آ کر آباد کیوں ہوئے، یہ خود ایک تفصیلی بحث ہے۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں وارد ہوئے، اس وقت مدینے میں ان یہودیوں کو چند امتیازات حاصل تھے۔ پہلا امتیاز یہ تھا کہ مدینے کی اصل دولت و ثروت، بہترین کھیت، بہترین تجارت یعنی سونے، چاندی اور جواہرات کی صنعتیں وغیرہ ان یہودیوں کے اختیار میں تھیں۔ مدینے کے اکثر لوگ بوقت ضرورت ان کے دست نگر ہوا کرتے تھے، ان سے قرض لیتے اور پھر سود کے ساتھ واپس کرتے تھے، یعنی مدینے کی اقتصادیات پر ان کا قبضہ تھا۔ دوسرا یہ کہ تہذیب و ثقافت اور مدنیت کے لحاظ سے بھی یہودی مدینے کی دیگر قوموں پر برتری رکھتے تھے۔ ظاہر ہے اہل کتاب ہونے کی بنیاد پر وہ مختلف علوم اور دینی تعلیمات سے آشنائی رکھتے تھے، لہذا فکری لحاظ سے وہ دوسروں پر تسلط رکھتے تھے۔ اگر آج کی اصطلاح میں کہا جائے تو یہ لوگ اس زمانے کا روشن خیال طبقہ کہلاتے تھے، لہذا دوسرے افراد کو احمق، بے وقوف اور حقیر جانتے تھے، اور اگر کہیں کوئی خطرہ محسوس کرتے تو وہاں دب بھی جاتے تھے، لیکن طبعی طور پر اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے۔ تیسرا امتیاز ان کا یہ تھا کہ دور دراز علاقوں سے بھی تعلق رکھتے تھے، لہذا یہ ایک ایسی قوم نہیں تھی جو صرف مدینے کے اندر محدود ہو۔ مدینے کے یہودیوں کے ان امتیازات اور ان کی حیثیت کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اپنے تعلقات کی حدود و شرائط کا تعین کریں۔ جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو بغیر کسی معاہدے اور لوگوں سے کسی بھی قسم کا کوئی تقاضا کیے بغیر یہ واضح ہوگا کہ اس معاشرے کی قیادت آپ کے پاس ہے، یعنی آپ کی شخصیت اور نبوی عظمت نے طبعی طور پر تمام لوگوں کو آپ کے مقابلے میں سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیا، اور سب پر یہ بات عیاں ہوگی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے رہبر اور قائد ہیں کہ جو کہتے ہیں سب کو اس پر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا آپ نے ایک ایسا میثاق عام سامنے رکھا جو سب کو قابل قبول تھا۔ اس میثاق میں اجتماعی رہن سہن، معاملات، اختلافات، دیت اور مخالفین یعنی یہودیوں اور دیگر غیر مسلموں کے ساتھ حضور اکرم کے تعلقات وغیرہ جیسے مسائل سے متعلق شرائط اور قواعد درج تھے۔ اس کے بعد اگلا انتہائی اہم قدم اخوت اور بھائی چارگی کا قیام تھا۔ طبقاتی نظام سے بے جا تعصبات، قبائلی غرور اور معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان دشمنی اور نفرت اس دور کے متعصب اور جاہل معاشرے کے لیے کسی بلا سے کم نہ تھی، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارگی کا رشتہ قائم کر کے ان تمام مسائل کو اپنے پاؤں تلے کچل دیا۔ آپ نے ایک قبیلے کے سردار کو ایک انتہائی غریب اور متوسط طبقے کے شخص کا بھائی بناتے ہوئے فرمایا، آج سے تم دونوں آپس میں بھائی ہو۔ انہوں نے بھی بھائی چارگی کے اس رشتے کو بخوشی قبول کر لیا۔ خاندان کے بزرگوں، قبائل کے سرداروں اور آزاد شدہ مسلم غلاموں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ آپ کے اس عمل نے اتحاد و ہمدردی کی راہ میں موجود تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیا۔ جب مسجد کے لیے مؤذن کے انتخاب کی باری آئی تو آپ نے تمام رئیسوں، امیروں، خوش الحانوں اور خوبصورت شکل افراد کو چھوڑ کر بلال حبشی کو بطور مؤذن معین کیا۔ آپ نے اس طریقے انتخاب کے ذریعے واضح کر دیا کہ یہاں
یا محض خوبصورتی، خوش الحانی، خاندانی امتیازات اور قبائلی شرف کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ یہاں معیار صرف اسلام و ایمان، راہ خدا میں جہاد اور اثار و فداکاری جیسے اعلیٰ اخلاق کے جہاں جہاد اور اثار و فداکاری جیسے اعلیٰ اخلاقی فضائل ہیں۔ غور کیجئے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عملی طور پر انسانی اقدار کو سربلندی عطا کی۔ آپ نے اپنے قول سے زیادہ عمل، سیرت اور کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا۔ اسلامی نظام کو عملی جامہ پہنانے کے 3 مرحلے۔ اس کام کو عملی جامہ پہنانے کے 3 مراحل تھے۔ پہلا مرحلہ اس نظام کی بنیاد رکھنا تھا جو مذکورہ کاموں کے ذریعے انجام پایا۔ دوسرا مرحلہ اس نظام کی حفاظت کا تھا، ایک زندہ اور موجود چیز جو رشد و کمال کی طرف بڑھ رہی ہو۔ اگر طاقتور حلقوں کو پتہ چلے تو طبعی طور پر اسے اپنے لیے خطرہ سمجھیں گے اور یقیناً اس کے دشمن ہو جائیں گے۔ اب اگر پیغمبر اسلام کمال ہوشیاری کے ساتھ اس نومولود نظام کو دشمن سے بچانے میں کامیاب نہ ہوتے تو یہ نظام تباہ و برباد ہو سکتا تھا اور آپ کی تمام زحمتیں رائگاں جا سکتی تھیں۔ بس اس کی حفاظت ضروری تھی، لہٰذا تیسرا مرحلہ اس عمارت کی تعمیر ہے۔ صرف بنیاد رکھنا کافی نہیں بلکہ یہ پہلا قدم ہے، لہٰذا ان تینوں مرحلوں کو بالترتیب انجام دینا ضروری تھا۔ البتہ اس نظام کے پہلے مرحلے یعنی اس کی بنیاد رکھتے ہوئے بھی دشمن سے بچ کر رہنے اور اس کے بعد اس کی حفاظت بھی ضروری تھی۔ اسی طرح اس نظام کی بنیادی میں لوگوں اور ان کے اجتماعی مسائل پر بھرپور توجہ دی گئی ہے اور اس کے بعد بھی ان پر خاصی توجہ دی جاتی رہی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیز بین نگاہوں سے دیکھا کہ اس نوزائیدہ اسلامی معاشرے کو 5 اصلی دشمنوں کی طرف سے خطرات لاحق ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کا پارٹ نمبر 9 کا اختتام کرتے ہیں۔